سب سے پہلے امجد اسلام امجد صاحب سے میں ایک سوال کروں گی کہ ہم فیض انٹرنیشنل فیسٹیول کے سلسلے میں یہاں جمع ہوئے ہیں، تو فیض صاحب نے جس طرح سے بر صغیر کی دانش کو ایک اس کنٹمپرری ورلڈ کے ساتھ جوڑا، ان کے کنٹریبیوشن سے آپ ہمیں کچھ آگاہ کریے۔ بہت شکریہ امرین۔ اتفاق سے آج ہم جس چھت لے بیٹھے ہیں اس کا سنگ بنیاد بھی آپ کہہ لیجئے یوں یہ فیض صاحب ہی کا رکھا ہوا ہے۔ پاکستان میں آرٹس کے فروغ کے لیے جب 70s میں وہ آئے تو پھر یہ سارا آرٹس کونسل کا جو ہے جو موجودہ شکل ہے اس میں ان کی بہت، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے 1940 سے لے کر 1984 تک 44 سال فیض صاحب جو ہیں انہوں نے ہمارے درمیان زندہ رہے، اور فیض صاحب کی جو ایک بہت بڑی خوبی تھی جس کی طرف شاید کم توجہ دی جاتی ہے کہ وہ نہ صرف ایک بہت وائڈلی پڑھے لکھے آدمی تھے بلکہ انہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد دنیا میں جتنی بھی بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں اور ہمارے جیسے تھرڈ ورلڈ کے ملک جو آزاد ہوئے اور پھر وہ سٹرگل میں رہے کہ اپنے کلچر کو تلاش کر سکیں، اپنی زبان کو، تہذیب، تو اس میں فیض صاحب نے پاکستان کی حد تک میں سمجھتا ہوں جو کام کیا ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ وہی تھی جو ان کی کتاب نقش فریادی سے شروع ہوئی، اور وہ محبت کا درس تھا۔ محبت جو ہے وہ سب سے پہلے ایثار، قربانی اور سپیس مانگتی ہے، انڈرسٹینڈنگ مانگتی ہے۔ تو جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی محبت کا اندازہ اس سپیس سے ہوتا ہے جو آپ اس کو دیتے ہیں۔ تو فیض صاحب کی طبیعت میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا ان کا تحفہ ہے اردو شاعری کو بھی اور ہماری تہذیب کو بھی، کہ وہ دوسرے کو سپیس دینے کے بہت قائل تھے، اور انہی کی سپیس کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہم دونوں بھائی جاوید میں اور میں ہم بیٹھے ہیں اور ہمارے سامنے اب سب لوگ، اور ادب کے ناطے سے، زبان کے ناطے سے اور محبت کے ناطے سے ہم سب جمع ہوئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ محفل جو ہے یہ فیض صاحب کی اس شخصیت اور محبت کا ایک عکس ہے جس کو ہم سب مل کر دیکھ رہے ہیں۔